ایک سوال یہ تھا کہ ابھی یہ ایک چلے وہ نام نہیں لیتا ہوں کون، بہرحال کوئی فوت ہوا، مطلب غیر مسلم فوت ہو گیا، تو وہ کہتی ہیں ایک خاتون نے بتایا کہ جی فلاں فوت ہوا ہے، تو دوسری نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کسی کافر کی موت پر یہ ترجیعی کہلاتی ہے، ترجیعی پڑھنا کیسا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی متصل ایک اور کویسچن بھی ہے، لیکن بتاتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کویسچن یہ تھا کہ کسی کا غیر مسلم کا انتقال ہوا، ایک عورت نے کسی کو بتایا تو اس نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اور اسی طرح کسی غیر مسلم کے مرنے پر کسی بھی طرح افسوس کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، کسی کے مرنے پر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ کوئی مطلب قابل گرفت چیز نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی مغفرت کے کلمات نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، مختار ہے، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ کوئی مفہوم ایسا نہیں ہے کہ جس پہ کوئی گرفت ہوتی ہو، تو اس سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ کسی کے غیر مسلم کے مرنے پر افسوس کرنا کہ افسوس وہ مر گیا، اب اس میں نیت کیا ہے، قصد و ارادہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ایسا ہو جو اسلام سے بہت محبت کرتا تھا، مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید تھا، اس کی پالیسیز ایسی تھیں کہ وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والی تھیں، اور اب اس کے فوت ہونے کی وجہ سے ایک نقصان سامنے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے اگر افسوس کا اظہار کیا تو یہ تو مثبت پہلو ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ فرض کر لیں کوئی غیر مسلم ہو اور پھر مطلب ایسا ہو کہ وہ اخلاقی اعتبار سے خراب حرکتیں کرتا تھا یا لوگوں کو اس نے گناہ کا راستہ دکھایا، لیکن ہمیں اس سے محبت ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی فلموں میں کام کرتا ہے، کوئی سنگر وغیرہ ہے، تو اب یہ مطلب یہ کہ ویسے ہی وہ لوگوں کو ناجائز امور کی طرف مائل کر رہا ہے، اب اس کے مرنے پر وہ تو اگر مسلمان بھی مرے تو پھر افسوس کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ تو بہرحال تو پھر صحیح نہیں ہے، پھر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے افسوس کے اظہار پر۔ ایک ہوتا ہے دعائے بخشش و مغفرت کر دینا، یا اس قسم کے الفاظ کہنا کہ وہ تو امن کی جگہ پر چلا گیا، پیس کے مقام پر چلا گیا، اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن کی جگہ یا جنت پہنچا دے گا یا اس کو رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ یہ قرآن کی آیات کے مضامین کا صراحتاً نہ صرف انکار ہے بلکہ یا پھر ان میں شک و شبے کا اظہار ہے۔ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اگر حالت کفر میں مر گیا پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور کئی جگہ ابداً کے الفاظ بھی یعنی ملتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، مفہوم یہی ہے کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ جب تک انسان کوئی کافر مرے گا نہیں، امید ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ مر جائے تو اب اس کے لیے بخشش، مغفرت یا مسلمان ہونے کے تمام دروازے بند ہو گئے، اب وہ قطعی طور پہ جہنمی ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں اس طرح حسن ظن قائم کرنا شروع کر دے کہ چلو یار دعا بخشش و مغفرت کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، یا اس کے لیے اسی طرح دعا کر دینا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، تو اس کا مطلب ہے جو اللہ نے پہلے فرمایا اس پر آپ کو یقین نہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ اس لیے جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے مسلمان خاص طور پر کوئی اپنے ٹویٹر پہ لکھ رہا ہے، کوئی مطلب فیس بک کے اوپر لکھ رہا ہے کہ مطلب اس طرح کے تعزیتی کلمات، اگر وہ بخشش و مغفرت کے کلمات پر یا آخرت میں اس کے لیے بہتری والے کلمات پر مشتمل ہے وہ پیغام، تعزیتی پیغام، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے اور آخرت میں آپ کے لیے گرفت کے امکانات ہو سکتے ہیں، لہذا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی طرف آنا چاہیے۔ ایک کسی نے